السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، بچوں کی پرورش کا اسلامی طریقہ۔ لڑکے اور لڑکی کو 2 سال سے زیادہ دودھ نہ پلاؤ۔ جب بچہ کچھ بولنے کے لائق ہو تو اسے اللہ عز و جل کا نام سکھاؤ۔ پہلے مائیں اللہ اللہ کہہ کر بچوں کو سلاتی تھی اور اب گھر کے ریڈیو اور فون باجے بجا کر بہلاتی ہے۔ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کے سامنے ایسی حرکت نہ کرو جس سے بچے کے اخلاق خراب ہو، کیونکہ بچوں میں نقل کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے۔ جو کچھ ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہی خود بھی کرتے ہیں۔ ان کے سامنے نمازیں پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اپنے ساتھ مسجدوں میں نماز کے لیے لے جاؤ، ان کو بزرگوں کے قصے کہانیاں سناؤ۔ بچوں کو کہانیاں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ سبق آموز کہانیاں سن کر اچھی عادتیں پڑے گی۔ جب اور زیادہ ہوش سنبھالے تو سب سے پہلے ان کو 5 کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، پھر نماز سکھاؤ۔ کسی متقی یا حافظ یا مولوی کے پاس کچھ روز بٹھا کر قرآن پاک اور اردو کے دینیات کے رسالے ضرور پڑھواؤ، جس سے بچہ معلوم کرے کہ میں کس درخت کی شاخ اور کس شاخ کا پھل ہوں، اور پاکی پلیدی وغیرہ کے احکام یاد کرے۔ اگر حق تعالی نے آپ کو 4-5 لڑکے دیے ہیں تو کم از کم ایک لڑکے کو عالم یا حافظ قرآن بناؤ، کیونکہ ایک حافظ اپنی 3 پشتوں کو اور عالم 7 پشتوں کو بخشوائے گا۔ یہ خیال محض غلط ہے کہ عالم دین کو روٹی نہیں ملتی۔ یقین کر لو کہ انگریزی پڑھنے سے تقدیر سے زیادہ نہیں ملتا، عربی پڑھنے سے آدمی بد نصیب نہیں ہو جاتا۔ ملے گا وہی جو رزاق نے، جو اللہ تعالی نے قسمت میں لکھا ہے۔ بلکہ تجربہ یہ ہے، اگر عالم پورا عالم اور صحیح العقیدہ ہو تو بڑے آرام میں رہتا ہے۔ اور جو لوگ اردو کی چند کتابیں دیکھ کر وعظ گوئی کو بھیک کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ وعظ کہہ کر، تقریر کہہ کر پیسہ مانگنا شروع کر دیا، ان کو دیکھ کر عالم دین سے نہ ڈرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بچپن آوارگی میں خراب کر دیا ہے اور اب مہذب بھکاری ہے، ورنہ علماء دین کی اب بھی بہت قدر و عزت ہے۔ جب گریجویٹ مارے پھرتے ہیں تو مدرسین علماء کی تلاش ہوتی ہے اور نہیں ملتے۔ اپنے لڑکوں کو شوقین مزاج خرچیلا نہ بناؤ، بلکہ ان کو سادگی اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا سکھاؤ۔ کرکٹ، ہاکی، فٹ بال ہرگز نہ کھلاؤ، کیونکہ یہ کھیل کچھ فائدہ مند نہیں، بلکہ ان کو لکڑی کا ہنر، کشتی کا فن، اگر ممکن ہو تو تلوار چلانا وغیرہ سکھاؤ، جس سے تندرستی بھی اچھی رہے اور کچھ ہنر بھی آ جائے۔ اور تاش بازی اور پتنگ بازی، کبوتر بازی، سینما بازی سے بچوں کو بچاؤ، کیونکہ یہ کھیل حرام ہے۔ بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ بچوں کو علم کے ساتھ کچھ دوسرے ہنر بھی سکھاؤ، جس سے بچہ کما کر اپنا پیٹ پال سکے۔ یہ سمجھ لو کہ ہنرمند کبھی خدا کے فضل سے بھوکا نہیں مرتا، اس مال و دولت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان باتوں کے ساتھ انگریزی سکھاؤ، کالج میں پڑھاؤ، جج بناؤ، کلیکٹر بناؤ، دنیا کی ہر جائز ترقی کراؤ، مگر پہلے اس کو ایسا مسلمان کر دو کہ کوٹھی میں بھی مسلمان ہی رہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قادیانیوں اور رافضیوں کے بچے گریجویٹ ہو کر کسی عہدے پر پہنچ جائے مگر اپنے مذہب سے پورے واقف ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے ایسے الو ہوتے ہیں کہ مذہب کی ایک بات بھی نہیں جانتے، خراب صحبت پا کر بے دین بن جاتے ہیں۔ جس قدر لوگ قادیانی، نیچری وغیرہ بن گئے، یہ سب پہلے مسلمان تھے اور مسلمانوں کے بچے تھے، مگر اپنی مذہبی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بد مذہبوں کا شکار ہو گئے۔ یقین کرو کہ اس کا وبال ان کے ماں باپ پر بھی ضرور پڑے گا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی پرورش بارگاہ نبوت میں ایسی کامل ہوئی کہ جب وہ میدان جنگ میں آتے تو اعلیٰ درجہ کے غازی ہوتے تھے، اور مسجد میں آ کر اعلیٰ درجہ کے نمازی، گھر بار میں پہنچ کر اعلیٰ درجہ کے کاروباری، کچہری میں آ کر اعلیٰ درجے کے قاضی ہوتے تھے۔ اپنے بچوں کو اس تعلیم کا نمونہ بناؤ۔ اگر دین و دنیا میں بھلائی چاہتے ہو تو یہ کتابیں خود بھی مطالعہ میں رکھو اور اپنی بیوی بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ بہار شریعت، انوار شریعت، جاء الحق اور بہت ساری کتابیں ہیں، دینی کتابیں،
اس کو پڑھتے رہے، انشاءاللہ آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی۔ لڑکیوں کو کھانا پکانا، سینا پرونا اور گھر کے کام کاج، پاک دامنی اور شرم و حیا سکھاؤ کہ یہ لڑکیوں کا ہنر ہے۔ ان کو کالجیٹ اور گریجویٹ نہ بناؤ کہ لڑکیوں کے لیے اس زمانہ میں کالج اور بازار میں کچھ فرق نہیں، بلکہ بازاری عورت کے پاس لوگ جاتے ہیں اور کالج کی لڑکی لوگوں کے پاس جاتی ہے، جس کا دن رات مشاہدہ ہو رہا ہے۔